ناظرین اب ہم حکومت کے سیاسی امور کی بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان وزیر اعظم کے مشیر سیاسی عوامی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، یہ آپ مولانا فضل الرحمان کے در آپ دوبارہ چلے گئے ہیں، کیا ڈسپریشن ہے آپ کی؟ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ گئے اور آپ کابینہ کے اہم ممبران گئے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن صرف یہ ان کی تیمارداری مزاج پرسی کے لیے تو نہیں گئے نا آپ؟ نہیں، دیکھیں، یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ اس کا خاصہ ہے، یعنی کوئی بہانہ آپ کو تیمارداری کا ملے یا کوئی ادروائز ملے تو آنا جانا چاہیے، ملنا چاہیے، اور جب آپ ملیں تو بالکل موجودہ اور درپیش جو سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ہے یہ اگر باہم گفتگو ہوتی رہے تو پھر ہی معاملات اور حالات، لیکن وہ تو آپ کو نکالوں ہیں، بائی کارڈ جو ہے وہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن وہ تو آپ کو نکالوں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ انتخابات کروائیں، آپ کی حکومت کو مانتے نہیں ہیں، مینڈیٹ کو مانتے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، الائنس وہ بنا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کے کیمپ میں تھرتھلی تھوڑی سی پڑی ہے۔ وہ نہیں، طلعت صاحب، کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہنے میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ڈسکمفرٹ ہونا چاہیے۔ وہ آخر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے وہاں پہ بیٹھ کے؟ تو انہیں یہ باتیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا اتنا زیادہ، ہمیں ان کو سیریسلی یا اتنا اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا جو باہمی تعلق ہمارا ان کے ساتھ ہے، عزت کا، احترام کا، اسے نہ صرف برقرار رکھنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ ملتے رہنا اور ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ نہیں، وہ تو رہنمائی آپ کو کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، یہ رہنمائی آپ ان کی ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے در پہ گئے۔ جی نہیں، ہم بھی ان سے جب گزارش کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات کے اوپر بڑا ہمدردانہ غور کرتے ہیں کہ ملک کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ اب خدا کر کے اسمبلی ہے تو اس کو اسی طرح سے یہ کنٹینیو کرنے دیا جائے، سیاسی استحکام ساتھ رہے تو ملک جو ہے وہ ایک دفعہ ایک مشکل فیز سے نکل آئے۔ باقی چلیں، کوئی نہیں، حکومت جو ہے وہ ادھر ہوئی یا ادھر ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اگر ملک کی خدا نخواستہ اکنامیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور اس کی جو انٹائر ایگزسٹنس ہے، یہ دہشت گردی کے حالات ہیں، یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کو، خواہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کو بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو اس بات کے اوپر بھی مولانا کا جو رجحان یا جو ان کا سٹانس ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے۔ تو نواز شریف صاحب آج کل اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم تو کافی دیر سے اس توقع کے ساتھ تجزیے کر رہے تھے کہ وہ متحرک ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے دو اراکین اسمبلی جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، میں نے ان سے خود بات کی ہے، بعد میں آپ کو نام بھی ان کا بتا دوں گا، عموماً ہم سورسز اپنے ریویل نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سینٹرل لوگ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری حکومت ہے پنجاب میں، ہمارے ساتھ رابطے نہیں ہو رہے مریم نواز کے، اور 4-5 لوگ ہیں وہ پنجاب کی حکومت چلا رہے ہیں، ہمیں پارٹی کا پتہ نہیں ہے کہ پارٹی کس طرف جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز کے ایلوکیشن کے مسئلے ہیں، تو وہ تو بہت پریشان تھے۔ تو کیا یہ ان کے تجزیے درست ہیں یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم کوئی 60 کے قریب ممبران کو مل چکے ہیں، اور ہر میٹنگ میں ہمہ وقت، یعنی پورا ٹائم، میاں نواز شریف صاحب خود، میڈم مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر، اور میں، پرویز رشید صاحب بھی جو سینئر منسٹر ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، میرا نہیں خیال کہ کوئی 1 منٹ کے لیے بھی کوئی ادھر ہوا ہو، اور تمام ممبرز کو، 20 ممبرز کو ہم ایک میٹنگ میں یا روزانہ ملتے ہیں، اور ہر فرد کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بات کرنے کی پوری آزادی ہے، کوئی 10 منٹ بات کرے، 5 منٹ کرے، تو سبھی نے جو ہے وہ بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور جن اعتراضی نکات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے وہ ہم ایک جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا یہی ارادہ ہے کہ اس کے بعد وہ پھر ایم این اے سے بھی ملیں گے، اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ وائز بھی اور پارٹی وائز بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں گے۔ اس مشاورتی اور اس یعنی جو فیڈ بیک یا ان پٹ
جو حاصل ہو رہی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہ ہمیں پارٹی میں کیا کرنا چاہیے، پارٹی تنظیم میں کیا جو ہے وہ تبدیلیاں لانی چاہیے یا اس کو کس طرح سے فعال بنانا چاہیے، اور گورنمنٹ سائڈ کے اوپر جس طرح سے آپ نے ایک دو چیزیں بات کی ہے کہ کہاں کہاں پہ کون سا نقص جو ہے وہ پایا جاتا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سبھی لوگ جو ہے ٹھیک ہے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا، تعریف بھی کی، لیکن کوئی ایسی ناخوشی والی یا کوئی غمزدہ والی بات جو ہے وہ میں نے تو نہیں دیکھی. تقریباً ہاف آف دی اسمبلی کو ہم مل چکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، گورنر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے، میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے دیا، اس کے اندر انہوں نے بات کی کہ جو حالات پنجاب میں بنے ہوئے ہیں اس طرح یہ کولیشن یا یہ جو عمومی اتحاد ہے چل نہیں سکتا. آپ اپنی پارٹی کے ممبران کے اعتراضات کا دور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو چلیں جب ہوں گے دیکھے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان کے اعتراضات کو آپ نے رجسٹر کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ باہمی مشاورت سے وہ طے ہو سکتے ہیں یا کم از کم شنید ہو گئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات طے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اب گورنر صاحب دوبارہ سے وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ کنکرنٹ معاملات ہوتے ہیں، یہ روز پیدا ہوتے ہیں اور حل ہوتے ہیں، کچھ نہیں حل ہوتے. اب ایک کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، تو وہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. ہم نے کوئی تقریباً 3-4 ہفتے قبل گورنر ہاؤس میں ہم حاضر ہوئے تھے. گورنر صاحب کی ہوسٹنگ، ان کی دعوت کا ہم نے جو ہے وہ بڑا پرتکلف ان کی دعوت تھی. وہاں پہ سارا دن ہم آلموسٹ رہے شام کو. تو وہاں پہ ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے سب، اور وہیں پہ جو ہے وہ فیصلے ہوئے کہ جی اس کا یہ کریں، اس کا وہ کریں، اور اس کے مطابق کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر باقی رہیں، ان کو آگے جا کے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو یہ تو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، کچھ رہ بھی جاتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. گورنر صاحب کے کچھ اعتراضات یا ان کے ممبرز کے اعتراضات وہ بالکل بجا تھے، اور ان کا اگر اس کے اوپر گلہ یا ناراضگی تھی وہ بھی ہمارے سارے حقوں پہ. لیکن ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس میٹنگ میں بھی ہم نے کوشش کی اور حل کیے بھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں دوبارہ گورنر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ میزبانی فرمائیں اور وہاں پہ میٹنگ ہو، اور اس میں جو باقی چیزیں ہیں ان کو بھی حل کریں گے، تاکہ اس کے بعد ایک اور انٹرویو دیں اور پھر وہی باتیں کریں. مطلب اس کی میٹنگ کا کوئی فائدہ تو تب ہوتا نا کہ انٹرویو میں یہ باتیں دہراتے نا. لگتا ہے آپ کھانا وانا خوب کھلایا آپ نے، لیکن مسئلہ نہیں حل ہوا. دیکھیں بات نہیں طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ انٹرویو میں کوئی وہ سیدھی بات کرے تو آپ چلاتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. تو پھر تھوڑا بہت تو جو ہے نا وہ ہاں ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ بھی ساڑھے تے پا دیں، آپ بھی یہ بھی ساڑھے تے پا دیں. نہیں یہ ہے اسی طرح ہی ہے. کوئی سیدھی گل کرو تسی نہیں چلاؤندے، جو تک انہوں کو تھوڑا ٹیڑھا نہ کرو پھر ہوتے ریڈ الرٹ تے بریکنگ آ جاتی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب نے جان بوجھ کے اس وجہ سے یہ بات کی تاکہ بریکنگ چلے ان کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پھر بھی آخر میڈیا میں جو ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو کی جائیں تو پھر وہ سارا دن چلتی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کبھی کبھار ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اچھا یہ عمران خان نے دوبارہ ایک خط لکھا ہے آرمی چیف کو، اور اس کے اندر وہی انہوں نے باتیں دہرائی ہیں. میں آپ کے طرف سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت کے اندر ان 2 خطوط کے بارے میں، یا یہ خط و کتابت جو وہ کر رہے ہیں یک طرفہ ہے، فوج کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں دلچسپی ہے نہ یہ خط ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن چونکہ اوپن لیٹر کر دیتے تو ہر طرف سرکولیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات کے اندر اس کی لیڈ لگی. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی حکومت اس قسم کی کمیونیکیشن کے زاویے کو کیسے دیکھتی ہے، کیونکہ اس کے بین الاقوامی اثرات بھی ہیں. دیکھیں حکومت بہرحال اس بارے میں کیبنٹ میں تو کوئی غور و خوض نہیں ہوا کبھی. اس کے اوپر کوئی اسے ایجنڈا ایٹم بنا کے اس کے اوپر بات ہوئی تو وہ حکومت کا ایک نقطہ نظر یا موقف ہوگا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ غلط روش ہے، اور یہ کوئی خط وط نہیں لکھ رہے، کوئی مشورہ وغیرہ نہیں دے رہے. یہ فوج کو ایک ادارے کے طور پہ جو ہے یہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کا مقصد فوج کو بدنام کرنا، فوج کے خلاف لابی کرنا، فوج کے خلاف پوری دنیا میں نفرت کے جذبات کو ابھارنا ہے. اور یہ فوج کے اندر بھی یہ ان کی کوشش ہے کہ کمانڈ اور
رینکس میں جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہے وہ پیدا ہوں. اور یہ کوئی خط اگر دیکھیں نا، خط اگر لکھنا ہو تو خط لکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یا جس کو بھیجا جاتا ہے. یہ تو خط بھیجتے ہی نہیں ہے، یہ صرف ایک پراپیگنڈے کا ٹول ہے. جس طرح سے یہ پہلے پراپیگنڈا کر رہے تھے، اسی طرح سے اب ان کو کسی نے سمجھایا کہ یہ ٹول اختیار کریں کہ جن چیزوں کو آپ نے پراپاگیٹ کرنا ہے ان کو خط کا حصہ بنائیں اور اس خط کو جو ہے وہ پھر پورے میڈیا میں اوپن کر دیں. اور یہ پوری لابیز لگی ہوئی ہیں امریکہ سے لے کے پاکستان تک، سوشل میڈیا میں ہر طرف جو ہے یہ ایک ہیجانی کیفیت ہے ان میں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس پراپیگنڈے سے، اس طرح کی حرکتوں سے یہ فوج اور عوام کے درمیان نفرت یا فاصلہ پیدا کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کوئی اچھے اثرات نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے ہمارے خلاف یہ مقدمہ بن گیا، ہمارے خلاف وہ مقدمہ بن گیا. اب یہ جو کر رہے ہیں تو یہ سریحن جو ہے یہ ایک قومی سطح پہ جرم ہے. یہ فرمائے گا کہ جو اصل جرائم انہوں نے کیے ہیں اس کے بعد بھی تو ان کے ساتھ رابطے ہوئے. چیف منسٹر کے پی نے ندیم ملک کے انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ بہت سارے معاملات طے ہو گئے تھے 26 نومبر سے پہلے. اس کے بعد وہ کس وجہ سے وہ بیل منڈے نہیں چڑھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو ان کو تو اس کا نقصان نہیں ہوتا، وہ جب بھی شور و غوغا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ کنسیشنز لیتے ہیں. تو آپ تو اس کو جرم کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑے جرائم کے باوجود ان کے ساتھ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے دعوے کے مطابق. نہیں دیکھیں، اس میں طلعت صاحب میری انفارمیشن یہ ہے، آپ بھی یقیناً اس بارے میں آگاہ ہوں گے کہ جو ایک باضابطہ یعنی ادارہ یا اسٹیبلشمنٹ ایک باضابطہ رابطوں کی بات ہے، وہ بالکل غلط ہے. کسی لیول پہ اوپر ان کے ساتھ کبھی رابطہ نہیں ہوا، کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر رابطہ. مثال کے طور پہ انہوں نے اسلام آباد کے گھراؤ کا جو ہے وہ اعلان کیا، تو لازمی بات ہے کہ انٹیریئر سے متعلقہ لوگ جو بھی ہیں وہ یعنی ہائی سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، لوور سائڈ پہ بھی ہو سکتے ہیں، آئی جی ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، وہ لوگ رابطے کرتے ہیں کہ بھی جی آپ آ رہے ہیں، کیسے آئیں گے، کدھر سے آئیں گے، کیا کریں گے، کہاں بیٹھیں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے. تو یہ ساری جو ہیں یہ رابطے جو ہیں، ان رابطوں کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی میرے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے، اور ان گفتگوؤں میں کچھ گفتگو جو ہے وہ تھوڑی بہت لوز بھی ہو جاتی ہے کہ اچھا جی یہ کر دیں گے، اچھا جی وہ کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اور جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی جو کیے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اور اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ڈسٹنس کو بڑھا رہی ہیں، یہ نفرت کو بڑھا رہی ہیں. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یہ اپنی پولیٹیکل برادری میں آئیں، پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کریں، پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں، اتحاد بنانا ہے اتحاد بنائیں، ویسے بات کرنی ہے ویسے بات کریں. راستہ ادھر سے ہی نکلے گا، ادروائز ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. جتنا مرضی یہ زور لگا کے انہوں نے دیکھ بھی لیا، باقی بھی اگر زور آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں.